إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. معزز محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی تعریف اور توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور ہماری رشد اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہماری آخری نبی سید البشر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی و بارک علیہ۔ محترم سامعین،
خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پیش کی گئی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کا تعلق اسی مہینے سے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اسی مہینے سے متعلق ہے۔ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ واضح رہے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ دیگر عام مہینوں کی طرح کوئی ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے ایسی خصوصیات ہیں جو اس مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ دوسرے اور مہینوں میں نہیں پائے جاتے۔ چند ایک مثال کے طور پر یہ جو مہینہ ہے یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر سب سے بہترین افضل روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یعنی کہ رمضان کے بعد افضل ترین اگر روزہ کسی مہینے کے اندر رکھنا ہے تو وہ اس مہینے کے اندر، محرم الحرام کے اندر۔ ایسے ہی یہ مہینہ جو ہے بقیہ تمام مہینے اپنے اپنے ناموں کی طرف منسوب ہیں، لیکن یہ جو محرم کا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے اور فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، اس کو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کر دی جائے تو وہ پھر کوئی معمولی نہیں رہ جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو یہ مہینہ ہے جس کو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ دیگر اور مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس گھر کی نسبت جب اللہ رب العالمین کی طرف کر دی گئی تو پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ افضل اگر اللہ کا کوئی گھر ہے تو وہ بیت اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اور اتنا معزز ہے کہ بقیہ دنیا کی تمام مساجد میں سب سے افضل ہے، جہاں ایک نماز اگر کوئی ادا کر لے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملتی ہے۔ یہ مقام ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے جس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو یہ مہینہ کیا ہے، اس کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی جانب کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں فرعون جیسا ظالم، فرعون جیسا متکبر، ظلم اور جبر کرنے والا ایسا ظالم اسی مہینے کے اندر ہلاک ہوا تھا، اور جس کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر، شکر بجالانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کو روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈوب کے ہلاک ہونے کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، کہا کہ اے لوگو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور مزید یہ اعلان بھی کیا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کہا کہ آئندہ سال اگر زندہ رہا تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے یا تو ایک دن بعد بھی روزہ رکھوں گا، یعنی اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر کے یہودیوں کی مخالفت کر دیا جائے۔ لیکن وہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ تو یہ مہینہ ہے۔ اور مزید دیکھیں، یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔
بارہا اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 پے در پے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 جو ہے پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان سے پہلے۔ میرے بھائیوں، بقیہ اگر ان تمام خصوصیات کا اگر ذکر نہ بھی کیا جائے اور صرف اس ایک کا ذکر کیا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، تو اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کے مقام کے لیے، محترم ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالک الدین القیم، کہا اے لوگو یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اس کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ یہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر ظلم کرنا، قتل و قتال کرنا، خون خرابہ کرنا، اللہ رب العالمین نے دیگر مہینوں سے زیادہ سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے۔ مفسرین نے فلا تظلموا فیہن انفسکم کی تفسیر کی ہے، تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا ہے العمل بمعاصی اللہ، اللہ کی نافرمانی والے کام انجام دینا، اس سے مراد اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کوئی کام انجام دیا جائے، وَالتَّرْكُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ لہٰذا ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ان مہینوں کے اندر اللہ کی معصیت نہیں ہونی چاہیے، اور خاص کر کے ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا، خون خرابہ کرنا، اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے اور کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگو اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو اس میں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ان چیزوں سے سختی کے ساتھ روکا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس مہینے کے اندر یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں انگریزی تاریخ کا پہلا سال جب شروع ہوتا ہے تو کتنے مبارک بادیوں کے ساتھ اسے شروع کیا جاتا ہے، اور جو ہے اس کی ڈوبتے سورج کی تصویریں لے کر کے، نکلتے سورج کی تصویریں لے کر کے شائع کی جاتی ہیں۔ لیکن جب اسلامی سال کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کو خون خرابی سے شروع کیا جاتا ہے، نوحہ اور ماتم سے شروع کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس مہینے میں کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے بدعات اور خرافات کا پلندہ جو اس مہینے کے اندر باندھ دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ جس کی شروعات نوحہ اور ماتم سے کی جاتی ہے، اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی سے کی جاتی ہے، اپنے آپ کو لہو لہان کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاکے تراشے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تعزیہ داری کی جاتی ہے۔ کیسے بدعات اور خرافات کا طوفان آ جاتا ہے۔ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، شروع ہوتے ہی بدعات اور خرافات کا طوفان چل پڑتا ہے، ایسے رسم و رواج کا، من گھڑت قصے اور کہانیوں کا سیلاب آ پڑتا ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں کتنے سارے ایسے بدعات اور خرافات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ جس کے بارے میں آج سیدھے سادھے لوگوں کو، بھولے بھالے عوام کو یہ کہہ کر کے اس مہینے کے تعلق سے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نوحہ اور ماتم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نوحہ اور ماتم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاکے تراشی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تعزیہ داری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ حرام ہے، یہاں تک کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، جس کا ثبوت نہ تو قرآن سے نہ ہی احادیث سے، جس پر نہ تو کبھی صحابہ کرام نے عمل کیا نہ ہی سلف صالحین نے عمل کیا، جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید ہوئے تھے۔ یہ یقیناً
ایک بڑا سانحہ ہے. یہ یقیناً اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہے میرے بھائیوں. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر دردناک اور المناک طریقے سے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید کیے گئے، اس سے بھی زیادہ اذیت اور خوفناک اور غضبناک طریقے سے، دردناک طریقے سے دوسری اور بھی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ہیں جن کو شہادت نصیب ہوئی. اور اسی مہینے کے اندر ایک عظیم شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. اور ان کی شہادت اتنے غمناک طریقے سے ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے تھے، نماز ادا کر رہے ہیں. ابو لولو فیروز آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید نہیں ہو گئے، 3 دن تک مزید زندہ رہے، زخم کی تاب نہ لا سکے. جسم پر اتنا گہرا زخم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑھتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی وجہ سے 3 دن تک بے چین رہے، اور بے چینی کے عالم میں 3 دن کے بعد جب زخم کی تاب نہ لا سکے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی شہادت بھی اتنی المناک طریقے سے ہوئی تھی، جن کی فضیلت، جن کا مقام یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زبان پر حق لکھ دیا تھا، جن کے مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق لکھ دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، جن کی موافقت میں رب کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. ان کی شہادت پر آخر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، اور بڑے دردناک طریقے سے، بڑے غمناک طریقے سے وہ بھی شہید ہوئے تھے. جن کی فضیلت یہ ہے، جن کی منقبت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اے لوگو ان ابنی ہادا سید، اے لوگو یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 لڑنے والے گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. ان کی شہادت پر آخر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور لوگوں نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا وہ منظر پیش کیا، وہ نمونہ پیش کیا کہ آج بھی تاریخ کے اندر درج ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر جا کر کے انہوں نے صلح نامہ پیش کیا، اور ان کے ہاتھ پر جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہیں سے مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح ہو گیا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. حضرت حسن و حسین کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. یہ ان کا مقام یہ ہے کہ یہ حضرت حسن و حسین کے بابا ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد با سعادت ہے. یہ بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ بھی بڑے غمناک طریقے سے انہیں بھی شہید کیا گیا تھا. ان کی شہادت پر آخر یہ نوحہ اور ماتم کیوں نہیں، یہ مرثیہ خوانی کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. یہ وہ عثمان غنی تھے جنہیں آسمان کے فرشتے بھی جن سے حیا کیا کرتے تھے. یہ وہ عثمان غنی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہوا تھا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنا المناک تھا، اتنا المناک تھا، اتنا دردناک تھا. ظالموں نے 40 دن تک
हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा करके रखा। 40 दिन तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकल नहीं पाए। न जाने क्या खाया होगा, न जाने क्या पिए होंगे, न जाने कैसे रहे होंगे, कैसी बेचैनी में ये 40 दिन गुजरा होगा। और फिर जब 40 दिन का वक्फा गुजर गया तो वो घर के अंदर दीवारों को फांद करके, दीवारों को क्रॉस करते हुए ये घर के अंदर घुस करके हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया गया। और कत्ल करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा गया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश 3 दिन तक पड़ी रही। किसी ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया नहीं। इतने गमनाक तरीके से, इतने अलमनाक तरीके से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था। ये वो उस्मान थे जिन्होंने अपने नफ्स के खातिर बदला न लेने के बजाय मदीने की गलियों में खून और खराबा हो, मदीने की गलियों में खून की नदियां बहे, इसके बजाय हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नफ्स के खातिर बदला लेना छोड़ दिया था। उन्होंने अपने नफ्स के खातिर, उनको लगा कि अगर मैं अपने नफ्स के खातिर बदला लेता हूं तो मदीने की गलियों में खून खराबा होगा, मदीने की गलियों में खून की नदियां बहेंगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नफ्स का बदला नहीं ले गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, शहादत का जाम पी लिया, लेकिन अपने नफ्स के खातिर उन्होंने बदला नहीं लिया। ये भी शहीद हुए थे, इनकी शहादत पर यह नौहा और मातम क्यों नहीं किया जाता है? और तो और हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको इतने दर्दनाक तरीके से लोगों ने शहीद किया था कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलीब पर लटकाया गया और लोग जालिमों ने आकर के हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के उनके जिस्म पर तीरों और नेज़ों से उनके जिस्म को छेदते जाते और कहते थे, ए खुबैब अब भी कह दो कि तुम अपनी जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पर तुम्हें हटा दिया जाए और तुम्हारी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके खड़ा कर दिया जाए। सिर्फ इतना जुमला कह दो। कहते थे खुबैब हम तुम्हें छोड़ देंगे। हर छेद पर, हर नेज़े के वार पर हजरत खुबैब से यही कहा जाता था और हर नेज़े के वार पर हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ये जवाब देते थे और कहते थे, अरे जालिमों तुम मेरे नबी के बारे में ऐसी बात करते हो, मेरे नबी के ताल्लुक से तुम इतनी बड़ी बात कहते हो। अल्लाह की कसम मेरी 70 जाने भी इस तरह कुर्बान हो जाए, लेकिन मैं अल्लाह की कसम ये गवारा नहीं करता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जाए। और मेरी जगह पर तो दूर, मैं इतना भी गवारा नहीं करता कि मेरी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में एक कांटा भी उनके कदम मुबारक पर चुभ जाए। ये हजरत खुबैब जिन्हें नेज़ों से और तीरों से छेद करके इनके जिस्म का छलनी कर दिया गया और ये परवाना-ए रिसालत ये शहीद हो गए और इतने गमनाक और इतने दर्दनाक तरीके से इन्हें शहीद किया गया। इनकी शहादत पर अगर शहादत पर अगर नौहा और मातम जायज होता तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर नौहा और मातम जायज होता। सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उठा ले, इन्हें सैयदुश शुहदा कहा जाता है। इतने दर्दनाक तरीके से शहीद किए गए, इतने अलमनाक तरीके से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत हुई। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए, जिस्म का एक एक अंग काट करके, जिस्म का एक एक पोर काट करके अलग कर दिया गया, मुसला किया गया, नाक काट लिया गया, कान काट लिया गया, सीना चाक करके कलेजे तक निकाल लिया गया। ये हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जब लाश पर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अपने चचा की इस हालत को देख करके आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मेरे प्यारे चचा हैं, ऐसी बुरी हालत कर दी गई है, मुसला कर दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी लाश पर खड़े थे, देखा कि उनकी बहन हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा आ रही है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखते ही लोगों से कहा, ऐ लोगों, मेरी फुफी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन को वहीं पर रोक
को, क्योंकि अपने भाई की लाश को इस तरीके से देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सब्र नहीं कर सकती है। हजरत सुफैया को वहीं पे रोक दो। जब रोका गया तो पता है हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा था? हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था ए लोगों, मैं इसलिए नहीं जा रही हूं कि वहां पर नौहा और मातम करूं, मैं अपने भाई की लाश को देख करके मैं नौहा और मातम करने नहीं जा रही है, बल्कि इसलिए मैं वहां जा रही हूं कि मैं अपने भाई की लाश को देख करके मैं गवाह रहूं, उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रही हूं कि कल क़यामत के दिन जब शोहदा अपने कटे हुए सर लेकर के अल्लाह के तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर होंगे तो मेरा भाई हजरत हमजा अपने जिस्म का अंग कटा हुआ, अपने जिस्म का एक एक टुकड़ा लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में पेश होगा। यह हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा थी जिन्होंने सब्र का वो पैगाम दिया है आज के इन नौहा खानियों के लिए। हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये पैगाम है, उनका ये सब्र का मुजाहिरा आज के ये मातम करने वाले लोगों के लिए। हजरत सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का पूरी दुनिया के ऐसे लोगों के लिए पैगाम है कि ऐ लोगों, शहीदों पर नौहा और मातम नहीं किया जाता, शहीदों पर नौहा और मातम नहीं बल्कि सब्र किया जाता है, और सब्र की तलकीन इस्लाम ने की है। आज से 1400 साल पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और आज तक उनके नाम पर नौहा और मातम किया जाता है। ये नबी का तरीका नहीं है मेरे भाइयों। नबी ने क्या तरीका बतलाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंदर किसी की मौत हो जाए, कितनों भी प्यारे से प्यारे किसी रिश्तेदार की अगर मौत हो जाती है, 3 दिन से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोग मनाने का हुक्म नहीं दिया है। चाहे किसी की माँ हो, किसी का बाप हो, किसी का बेटा फौत हो गया हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। अगर सिर्फ सवाए एक शख्स के, सवाए उस औरत के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी की अगर बीवी हो, कोई ऐसी औरत जिसका शौहर इंतकाल हो जाए, तो उसके इंतकाल के बाद वो औरत 4 महीना 10 दिन तक सोग मना सकती है और वो इद्दत गुजारेगी। सवाए इस औरत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंदर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना हराम करार दिया है, बिल्कुल जायज नहीं है। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा आज से 1400 साल पहले शहीद हुए और आज तक उनके नाम पर नौहा और मातम किया जाता है। और आपको पता है, आपको बता दूं कि ये जो नौहा और मातम है, ये नौहा और मातम करना ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जो नौहा और मातम करे, जोर जोर से चीख और चिल्ला करके अपने आप को जख्मी करे, अपना गरेबान फाड़े, अपने आप को तमाचा मारे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को अपनी उम्मत से खारिज किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया, ये मेरी उम्मत में से नहीं है जो ऐसा करते हैं। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदाउल जाहिलिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, ऐसे लोग मेरी उम्मत में से नहीं है। मन ज़रबल खुदूदा, जो अपने रुखसार को पीटे, जो अपने गालों पर तमाचे मारे, वो शक्कल जुयूबा, और अपने गरेबान को चाक करे, अपने आप को लहूलुहान करे, अपने आप को जख्मी करे, वो दआ बिदाउल जाहिलिया, और जाहिलियत की पुकार पुकारे, हाय मेरे पहाड़, हाय मेरे सरताज, ऐसे पुकार पुकार करके रोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी उम्मत के लोगों में से नहीं है। जो ऐसा करते हैं, जो नौहा और मातम करे, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खारिज है। और आज हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ये सब दीन समझ करके, इस्लाम समझ करके आज हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर नौहा और मातम किया जाता है। अल्लाह की कसम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सरी धज्जियां उड़ाई जाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की खिलाफ वर्जी की जाती है, सल खुल्लम खुल्ला और बिल्कुल खुले आम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालिफत की जाती है। आज जो कुछ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर किया जाता है, मेरे भाइयों जरा बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ इसका हुक्म दिया? हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद कितने सालों तक इस जमीन पर जिंदा रहे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा अंजाम नहीं दिया, कभी उन्होंने ताज़ियादारी नहीं की, कभी उन्होंने नौहा और मातम नहीं किया। मेरे भाइयों,
یہ سارے کے سارے کام جو عمل انجام دیے جاتے ہیں میرے بھائیو، یہ خوارجوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، لیکن بڑی افسوس ہے کہ آج ان کا طریقہ اپناتے ہوئے ہمارے سنی بھائی بھی ان کے قدم با قدم، ان کے شانہ با شانہ بالکل چل رہے ہیں۔ جہاں وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام کو گالیاں دینے میں، ان پر سب و ستم کرنے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ یہ بھی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام پر لعن طعن کر رہے ہیں حضرت۔ اور جو خرافات ہے، جو رسم بد اس مہینے کے اندر چلتا ہے میرے بھائیو، تو اللہ کی پناہ ہو، اللہ رب العالمین کے اس مہینے کی جو حرمت کی جو پامالی کی جاتی ہے کہ بس اللہ ہی کی پناہ ہو میرے بھائیو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس مہینے میں خاص کر کے 10ویں تاریخ کو جو کچھ عمل کر کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، چاہے یہ تعزیہ داری کرنا ہو، شربت کی سبیلیں لگانا ہو، چاہے وہ دودھ اور شراب کی دودھ اور پانی کی سبیلیں لگانا ہو میرے بھائیو، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے، جب پوچھنے والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے تھے، اس دن بھوکے پیاسے تڑپ کر کے جام شہادت انہوں نے نوش کیا تھا، اس لیے ہم لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس دن شربت کی سبیلیں لگا کر کے، چوک اور چوراہوں پر، راستوں پر دودھ کی سبیلیں لگا کر کے، شربت کی سبیلیں لگا کر کے ہم لوگوں کا پیاس بجھاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی محبت ہے، ان کے محبت پر یہ کیسی اتباع کرنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے تڑپ کر کے جام شہادت نوش فرما لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے شہید ہو جائے اور تم شربت پی کر کے، لوگوں کو شربت پلا کر کے، دودھ کی سبیلیں لگا کر کے، اپنا پیٹ بھر کر کے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، یہ کون سی محبت ہے؟ آخر یہ کون سی محبت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین سے ہٹنے والے نہیں تھے، اپنے نانا کے سنت سے وہ ہٹنے والے نہیں تھے۔ آج جو کچھ کیا جاتا ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ حضرت حسین تو وہ تھے جو اپنے نانا کے دین پر قائم تھے، اپنے نانا کی سنت سے کبھی وہ ہٹنے والے نہیں تھے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ذرا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ یہ جو 10 محرم الحرام کے اندر یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ذرا آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس دن جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا۔ اگر حضرت حسین سے محبت کرتے ہو تو وہ طریقہ اپناؤ جو اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھ لو، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے، خود بھی روزہ رکھا، اور اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ کر کے پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ اس دن روزے رکھے جائیں، اور اس روزے کی فضیلت اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ 1 سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزہ رکھے، صحابہ کرام روزہ رکھے، ہمارے سلف صالحین اس دن روزہ رکھے، اور آج ہم اس دن نوحہ اور ماتم کریں، آج ہم اس دن تازیہ بنا کر کے اس پر نظر مانے، اس پر جو ہے کلم کل اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے۔ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر شربت کی سبیلیں لگائے، دودھ کی سبیلیں لگا کر کے اپنے پیٹ بھرے، یہ کون سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اگر سنت ادا کرنا چاہتے ہو تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے روزہ رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔